الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى دار السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ دنوں بلکہ ان دنوں میں بھی ہندوستان، پاکستان کے مختلف علاقوں میں انتہائی ناگفتہ بہ حالات پیش آئے. کثرت بارش کی وجہ سے جس نے سیلابی شکل اختیار کر لی، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا کہ جو تصاویر آ رہی ہیں، جو ویڈیو آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقل حیران کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا کہ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ہزاروں لوگ پانی کے ریلوں میں بہہ گئے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. ایسی ایسی چٹانیں، ایسے ایسے بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں. عقل مانتی ہے اس کو؟ ایسے ایسے پتھر، ایسی ایسی چٹانیں کہ عام یہ جو پتھر اور چیزیں اٹھانے والی مشینیں ہوتی ہیں، شیول وغیرہ، عام شیول کی بس کی بات نہیں ہے. ان پتھروں کو اٹھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یعنی یہ پانی کا سیلاب نہیں تھا، یہ پتھر کا سیلاب ہے، مٹی کا سیلاب ہے، کیچڑ کا سیلاب ہے. کیا ہے؟ اس طرح کے حالات پہلے کبھی کبھی پیش آتے تھے، لیکن اب آئے دن کہیں نہ کہیں پیش آتے رہتے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں پیش آتے رہتے ہیں. زلزلہ آ رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے، تودے گر رہے ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، زمین پھٹ رہی ہے. آئے دن ہو رہا ہے، آئے دن ہو رہا ہے. جو صورتحال پیش آئی ہے، اس سے لاکھوں لاکھ لوگ متاثر ہوئے.
بمبئی جیسا شہر جس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، بارش کی وجہ سے وہاں کے حالات دیکھیں۔ کشمیر جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، وہاں جو صورتحال پیش آئی اس کو دیکھیں۔ کراچی اتنا عالی شان شہر کہ پاکستان کی جان ہے وہ، لیکن سیلاب نے کیا کچھ کر دکھایا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں جو صورتحال پیش آئی ہے، اگر اب بھی ہماری آنکھ نہ کھلے، اگر اب بھی ہماری آنکھ نہ کھلے اور ہم ہوش میں نہ آئیں اور اپنے حالات کو نہ بدلیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، نہ پلٹیں، تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل مسخ ہو گئے ہیں، ہمارے دل مسخ ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ ہے کیا؟ کیا ہے؟ بولے کیا ہے یہ؟ بولو بھئی کیا ہے یہ؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ کیا عذاب کسی اور چیز کو کہا جائے گا؟ بھئی طوفان نوح آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کتنے لوگ غرق ہوئے تھے؟ اس وقت جتنے لوگ طوفان نوح کی نظر ہوئے تھے، غرق ہوئے تھے، کیا آج کے سیلاب میں اس سے کم لوگ غرق ہوئے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں کتنے انسان تھے؟ اگر پوری دنیا میں وہ سیلاب آیا تھا اور پوری دنیا تباہ ہوئی تھی تو اس وقت دنیا میں انسان تھے کتنے؟ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور پیش آئی ہے، اس سے زیادہ انسان برباد ہو گئے۔ جانی نقصان اپنی جگہ اور مالی نقصان پوچھئے نہیں۔ یعنی دیکھ کر کے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی آبادی تھی، یہاں کوئی گاؤں تھا، یہاں کوئی گھر تھا۔ فلک بوس عمارتیں دیکھتے دیکھتے کہاں چلی گئی پتہ نہیں، نام و نشان مٹ گیا ان کا۔ بہترین بہترین نئی نئی مضبوط مضبوط عمارتیں، سیلاب کے ساتھ پتھر لڑھکتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی دیوار کو توڑ کر کے گھر کے اندر گیا اور پھر ادھر کی دیوار توڑ کر کے باہر نکل گیا۔ کیا ہے؟ اس کو سیلاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اللہ کا عذاب کہا جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کے اللہ کا عذاب ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ اور اس طرح کے حالات جہاں کہیں بھی پیش آئیں، اگر مسلم علاقے میں ہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، جو ناگفتہ بے حالات تم پر تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں، جو افتاد تم پر پڑتی ہے، جس کے تم شکار ہو جاتے ہو، تمہارے اہل و عیال شکار ہو جاتے ہیں، تمہارے مال و منال شکار ہو جاتے ہیں، اور تمہارا سب کچھ لٹ جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، تہس نہس اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کا بھگتان ہے، تمہاری نالائقیوں اور تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے۔ آدمی سوچتا ہے کیا ہم نالائق ہیں؟ کیا ہم گنہگار ہیں؟ کیا ہم عاصی اور پاپی ہیں؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں اور ٹٹولیں، کون سا گناہ ایسا ہے جو مسلم معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے؟
مسلم معاشرے میں کھلم کھلا شراب نہیں پی جاتی، مسلم معاشرے میں کھلم کھلا زنا اور بدکاری نہیں کی جاتی، مسلم معاشرے میں رشوت عام نہیں ہے، مسلم معاشرے میں شراب نوشی عام نہیں ہے، مسلم معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور عریانیت، بے پردگی عام نہیں ہے، مسلم معاشرے میں چوری چماری عام نہیں ہے، مسلم معاشرے میں ظلم و زیادتی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی یہ عام نہیں ہے، مسلم معاشرے میں گانا بجانا عام نہیں ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے؟ کیا مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ یہ چند ڈیرے ہیں اتنی دور، اس میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ سب نماز، یہی تھوڑی دور کی بات۔ یا جو آدمی جس گاؤں کا ہے، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھو، ہمارے گھر میں 10 آدمی ہیں، کیا 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں؟ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ سب روزہ رکھتے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ سب زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ سب نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ سب زبان کی حفاظت کرتے ہیں، سب اپنی عزت و ناموس کی شرمگاہ کی حفاظت۔ تو اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے تو پھر کیا رحمت برسے گی ہمارے اوپر؟ رحمت تو برستی ہی رہتی ہے، رحمت تو برستی ہی رہتی ہے، اسی رحمت کا ظہور ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور اس طرح کے حالات کبھی کبھی پیش آتے ہیں، ورنہ ہم نے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہمارے ناپاک وجود سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، وہ تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت سی نالائقیوں کو تو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں، تمہارے بہت سے گناہوں کو تو ہم درگزر کرتے رہتے ہیں۔ وہی میں نے بتایا کہ اگر ہماری ہر نالائقی پر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگیں تو دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن ہماری بیشتر نالائقیوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ اللہ سے دور ہو گئے ہیں نا، اللہ کے بے وفا ہو گئے ہیں، اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، بغاوت سے باز آ جائیں، بے وفائی سے باوفا بن جائیں، نافرمان سے فرما بردار بن جائیں۔ اس طرح کے حالات اس لیے آتے ہیں۔ اگر ان حالات سے ہم نے سبق لیا اور معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر طاعت و فرما برداری پر آ گئے تو یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہے، یہ حالات ہمارے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خالق و مالک کی طرف پلٹنے کا موقع دیا، اس کی توفیق ملی۔ لیکن اگر اس قسم کے ناگفتہ حالات کے بعد بھی ہم اپنی شرارتوں پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہی شب و روز جو پہلے تھے اب بھی ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے عذاب ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، اس طرح کے حالات ہم اس لیے پیدا کرتے ہیں یا تم پر ڈالتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹو، مشرک شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جائے، کافر کفر کو چھوڑ کر اسلام پر آ جائے، شراب خور شراب خوری چھوڑ دے، رشوت خور رشوت لینا چھوڑے، زانی و بدکار زنا اور بدکاری چھوڑے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ نماز پڑھنا شروع کر دے،
جو روزے نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ غرض ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری پر آ جاؤ، یہ مقصد ہوتا ہے اس قسم کے حالات کو تم پر مسلط کرنے کا۔ اگر لعلہم یرجعون، ہم کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اسے سبق لیا اور اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی اصلاح کی، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ اور اگر خدا نخواستہ نہیں تو پھر یہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ یہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھی اللہ کی ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ کتنا مضبوط قلعہ کیوں نہ بنا لو، بناتے نہیں بناتے کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلٹ پروف ہیں جی، بم پروف بنا لو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں قلعہ بند ہو جاؤ، لیکن جب ہم چاہیں گے نا تو تمہاری گردن کو مروڑ دیں گے، تمہاری کلائیوں کو توڑ دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں ویڈیو جو نظر آ رہی ہے، کیسی عمارتیں جن کو بننے میں برسہ برس لگے ہوں گے، اور جن کو بننے میں نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی ہوگی، کتنے دماغ لگے ہوں گے، لیکن آن کی آن میں غائب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آن کی آن میں، دیکھتے دیکھتے بنانے والا موجود ہے، باپ موجود ہے، اس کے سامنے اس کی بیوی بہہ گئی، اس کے سامنے اس کا بھائی بہہ گیا، اس کے سامنے اس کی اولاد بہہ گئی، اس کے سامنے اس کی ساری دولت تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ کھڑا کا کھڑا دیکھتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا بچ جانا یہ بھی اس کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو کہیں بھاگ کر کے، کسی قلعے میں قلعہ بند ہو کر کے اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اللہ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو، دکان ہے، شو روم ہے، اس کو کیسے سجایا تھا، کیسے بنایا تھا، اس میں اس کی پوری زندگی کی پونجی تھی، لیکن سیلاب نے آن کی آن میں سب کچھ برباد کر دیا، اور کل کا کروڑ پتی آج روڈ پر آ گیا۔ کل جس کو جو دیتا تھا لوگوں کو، آج وہ مانگنے پر مجبور ہے، اس کے پاس بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں، آج پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے صاف پانی نہیں ہے آج اس کے پاس، وہ لوگوں کے انتظار میں ہے کہ لوگ ہماری مدد کو آئیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے، کہیں بھاگ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے گی تو تمہارا یہ سارا نظام دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بھئی ایک نظام ہمارے یہاں ہے نا کہ لوگ پیشین گوئیاں کر دیتے ایک ہفتہ پہلے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ ہونے والا ہے، کر دیتے نہیں کر دیتے؟ سیلاب آنے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، تودے گرنے والے ہیں، بادل پھٹنے والا ہے، سمندر میں چڑھاؤ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، پیشین گوئی کر دیتے ہیں نا۔ جب تم پیشین گوئی کر سکتے ہو تو اس سے بچاؤ کا سامان بھی کر لو نا۔ صدر بھی کف افسوس ملا ہے، وزیر اعظم بھی کف افسوس ملا ہے، وزیر داخلہ اور خارجہ بھی کف افسوس ملا ہے، پوری فوج ہائے ہائے کر رہی ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ فرمایا نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔
کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں نیک لوگ بھی تو تھے، نمازی بھی تو تھے، حاجی بھی تو تھے، علماء اور حفاظ بھی تو تھے، متقی و پرہیزگار لوگ بھی تو تھے، تو ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں اس کی زد میں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا اول مخاطب تو مسلمان ہی ہے نا، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس عذاب سے ڈرو، اس گرفت اور مواخذے سے بچنے کی فکر کرو۔ جو عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کو اور گنہگاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ ہر انسان کی دو ذمہ داری، ہر انسان کی دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ کہ خود گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہوں سے خود بچے، اور دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے اور روکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جب کوئی کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو جا کے اس کا ہاتھ پکڑو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت سے اس کو روکو کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے ٹوکو، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے اس کے اس عمل کو برا سمجھو۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے اپنی استطاعت کے مطابق تم نے کوئی کام کر لیا، اب اگر کوئی عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیں گے۔ لیکن اگر ان تینوں درجوں میں سے جس درجے میں تم تھے اس درجے میں رہتے ہوئے وہ ذمہ داری نہیں پوری کی تو عذاب آئے گا تو جیسے یہ شراب خور جائے گا، جیسے یہ زانی جائے گا، یہ بدکار جائے گا، یہ رشوت خور جائے گا، یہ ظالم جائے گا، ایسے ہی وہ بھی جائے گا جو نیک ہے، متقی و پرہیزگار ہے، لیکن اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا رہا اور کبھی اس کے کان میں جو نہیں رہیں گی، اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کو سودی معاملات کرتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کو بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں میں دیکھتا رہا، نہ اس نے ہاتھ پکڑا، نہ اس نے زبان سے ٹوکا، نہ اس کے اس عمل کو اس نے دل سے برا سمجھا، جاؤ تم بھی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب عذاب آئے گا تو پھر صرف ظالموں اور گنہگاروں تک مخصوص نہیں رہے گا بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جائے گا، وہ اچھے اور نیک لوگ بھی جائیں گے جو خود تو نیک تھے لیکن دوسروں کو نیک بنانے کی فکر انہوں نے نہیں کی، خود تو گناہوں سے بچتے رہے لیکن دوسروں کو گناہوں سے بچانے کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہی کہا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا، کان کھول کر سن لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت سزا والے ہیں، سخت سزا والے ہیں۔ جب تک درگزر کر رہے ہیں درگزر کر رہے ہیں، جب تک وہ معاف کر رہے ہیں معاف کر رہے ہیں، جب تک وہ نظر انداز کر رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن جب پکڑیں گے تو اس وقت کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات خود سنی ہے، سمعت رسول اللہ۔ جب صحابی یہ کہے سمعت رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے،
کہتی میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ، کہ جب میری امت میں معاصی و منکرات کا عام رواج ہو جائے گا، معاصی و منکرات کا عام رواج ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی عمومی عذاب ان پر مسلط کریں گے، عمومی عذاب ان پر مسلط کریں گے۔ یہ عمومی عذاب جو شکل نظر آ رہی ہے نا، یہ عمومی عذاب ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی حیرت ہوئی، یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ متقی و پرہیزگار لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں گے، ہوں گے، ہوں گے۔ تو کہتی پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیف یصنع اولئک، پھر ان کا کیا بنے گا؟ جب عمومی عذاب آئے گا جیسے آیا ہے، تو پھر ان نیک لوگوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو گناہگاروں کے ساتھ ہوگا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یصیبہم ما اصاب الناس، اصلاً تو وہ آئے گا گنہگاروں کے لیے، لیکن اس کی لپیٹ میں یہ نیک لوگ بھی آ جائیں گے۔ ہاں پھر کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو جو عاصی و گنہگار اور اصلاً مجرم تھے ان کے ساتھ ان کے جیسا معاملہ ہوگا، اور یہ جو مطیع و فرما بردار تھے، متقی و پرہیزگار تھے، اور ان حالات سے ان کو گزرنا پڑا، تو پھر اس پر ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس پر ان کو کیا کیا جائے گا؟ اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ان کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ان سے جو فروغ گزاشت ہوئی ہیں سمجھانے بجھانے میں، روکنے ٹوکنے میں، نصیحت کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب مثال بیان کی، بڑی عجیب مثال بیان کی بخاری شریف میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں، اور وہ لوگ جو عاصی و گنہگار ہیں، اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کو اس مثال سے سمجھو جیسے 2 منزلہ کشتی ہے۔ کیا؟ 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں ہیں اور کچھ لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں ہیں۔ جو کشتی کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو پانی کے اندر ہوتا ہے۔ جو کشتی کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ تو پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر کشتی کے نیچے کے حصے میں جو لوگ ہیں ان کو پانی چاہیے تو وہ پانی کہاں سے لیں گے؟ وہ پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑے گا نا، سمجھ میں آ رہا؟ پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑے گا۔ اب ان کے اوپر جانے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر آنے کی وجہ سے ان کو مشقت ہوتی۔ پتہ چلا کہ لائٹ بند ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، اور کسی کو پانی کی ضرورت پڑی، وہ اوپر گیا تو اس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل ہوا۔ تو نیچے والوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ نیچے اپنے حصے میں کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں اور یہی سے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو مشورہ کیا اور جو تجویز پاس ہوئی اس کا علم اوپر والوں کو ہو گیا۔ اب اگر اوپر والے اس پر خاموش رہیں تو کیا ہوگا؟ اوپر والے ان کے اس فیصلے پر خاموش رہیں، سکوت اختیار کریں، اس پر احتجاج نہ کریں، ان کو منع نہ کریں، روکیں ٹوکیں نہ، تو کیا ہوگا؟ بھئی وہ کشتی کو جب توڑیں گے تو پانی اندر آئے گا کہ نہیں؟ اور جب پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوبے گی نہیں ڈوبے گی؟
تو جب ڈوبے گی تو جنہوں نے یہ نادانی کی تھی وہ جائیں گے، تو ان کے ساتھ وہ اوپر جو تھے، جو خاموش رہنے والے ہیں، روکنے ٹوکنے والے، منع کرنے والے نہیں ہیں، وہ بھی تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ فرمایا یہی حال یہاں بھی ہے۔ جو متقی و پرہیزگار ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاصی و گنہگار بندوں کو معصیت اور نافرمانی سے نہ روکیں، نہ ٹوکیں، نہ سمجھائیں بجھائیں، اور معصیت و نافرمانی کے انجام بد سے ان کو نہ ڈرائیں، خاموش رہیں، بھئی میں تو نیک ہوں نا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ذکر اور تلاوت کرتا ہوں، میں تو صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں تو حج اور عمرے کرتا ہوں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، اور میں تو نظر باز نہیں ہوں، میں تو شراب نوش نہیں ہوں، میں تو رشوت خور نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو وہ نہیں، وہ ہے وہ اس کا معاملہ وہ جانے۔ تو پھر یہی ہوگا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے وہ بھی جائیں گے اور جو فرما بردار ہے وہ بھی جائیں گے۔ بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ہماری بعض سیاہ کاریوں اور بعض نالائقیوں کا مزہ ہم کو چکھاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو معصیت اور نافرمانی کر کے اس کو ناراض کیا ہے، اس سے دور چلے گئے ہو، تو اس کو چھوڑ کر طاعت و فرما برداری کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ انتہائی ناگفتہ بے حالات، انتہائی ناگفتہ بے حالات۔ تو ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ جہاں ہوا ہے یہ ان کی نالائقیاں، نہیں، ہو سکتا ہے ہماری نالائقیوں کا بھگتان وہ بھگت رہے، ان کو کبھی گناہگار نہ سمجھیں۔ جہاں یہ حالات پیش آئے ہیں اور جو لوگ ان حالات کا شکار ہوئے ہیں، کبھی دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ وہ سب گنہگار تھے، عاصی تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ نہیں، ہو سکتا ہے ہماری نالائقیوں کا بھگتان ان اللہ کے بندوں نے اور اللہ کی بندیوں نے بھگتا ہو۔ اس لیے ہم توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور اپنی اصلاح حال کی فکر کریں، اپنی زندگی میں جو بے اعتدالیاں ہیں، کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں، اور اپنی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے توبہ اور استغفار کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ان حالات سے، اور ہمارے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں تو جیسے ہو سکے ہم ان کا تعاون بھی کریں، تاکہ جو لوگ بے گھر در ہو گئے ہیں ان کے سر پر چھت تو آ جائے، تاکہ جن کے پاس روزی روٹی کا بندوبست نہیں رہا ان کی روزی روٹی کا بندوبست تو ہو جائے، جو لٹ گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، زندگی گزارنے کا کچھ سامان تو ان کے ہاتھ لگ جائے۔ اگر ایسے موقع پر ہم نے ان کا تعاون کیا، ان کی مدد کی، اور اس میں اصلاً ہماری اپنی بھلائی ہوگی، ہو سکتا ہے ہماری یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں، اور آئندہ اس قسم کے ناگفتہ بے حالات سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال و منال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کما تدین تدان الجزاء من جنس العمل هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے اس قسم کی موت سے، اس قسم کی موت سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہیے، ناگہانی موت سے،
آفات والی موت سے، چاہے وہ آفات ارضیہ ہو چاہے آفات سماویہ ہو. کیوں؟ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کسی سے کچھ لین دین ہے بتا نہیں سکتا، چلا گیا اسی طریقے سے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.